بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ابن سعد علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ قبل از بعثت مکہ کی عورتوں کے درمیان عید میں اختلاف ہو گیا۔ رجب کے مہینے میں ان کی عید ہوتی تھی، مگر چونکہ تاریخ کا تعین نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے مکہ کی معزز عورتیں ایک بت کے روبرو بیٹھی فیصلے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان میں حضرت خدیجہ بھی تھیں۔ اچانک ان کے روبرو انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمودار ہوا اور بلند آواز سے ان کو مخاطب کر کے کہا: اے تیمہ کی عورتوں، عنقریب تمہارے شہر میں ایک نبی کی بعثت ہوگی جس کا نام احمد ہے۔ اللہ اپنی رسالت کے ساتھ اسے مبعوث فرمائے گا، تو تم میں جو کوئی اس کی استطاعت رکھے اس کی زوجہ بن جائے اور نکاح کر لے۔ یہ سن کر اکثر خواتین نے اس کو کنکریاں ماری اور برا بھلا کہا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سکوت اختیار کیا اور ناگواری کا اظہار نہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے غلام میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت کچھ سن چکی تھیں، اور آپ چونکہ کتب آسمانی کا مطالعہ بھی رکھتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کو پورا یقین تھا کہ ایسی بہت سی نشانیاں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوری آتی ہیں کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دور جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کا شمار مکہ کی شریف ترین، معزز اور مالدار خواتین میں ہوتا تھا، اس لیے مکہ کے بہت سے شریف خاندان کے لوگ ان سے شادی کے لیے دل میں ارمان لیے بیٹھے تھے۔ مگر آپ نے اپنا کاروان تجارت شام کی طرف بھیجا اور اپنا سامان تجارت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا، تو ان کو پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ منافع حاصل ہوا۔ پھر میسرہ اور خزیمہ نے جو سفر کے حالات اور واقعات بیان کیے، اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئیں کہ یہ تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہوا ہے۔ لامحالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دل میں راسخ ہو گئی، اور یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا جذبہ بیدار ہوا۔ کاروان تجارت کی کامیاب واپسی کے کچھ عرصے بعد آپ نے نفیسہ بنت منیہ کو، جو نہایت دانا اور زیرک عورت تھی، اپنے دل کے حال سے آگاہ کیا اور خفیہ طور پر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تاکہ وہ معلوم کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کی طرف مائل بھی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ نفیسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے متعلق گفتگو کرنے لگیں۔ وہ آپ سے پوچھنے لگی: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز ہے جو آپ کو نکاح سے مانے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں دنیاوی ساز و سامان نہیں رکھتا۔ وہ کہنے لگی: اگر کوئی عورت ایسی پیدا ہو جائے جو صاحب جمال ہو اور مال وافر رکھتی ہو اور حسب و نسب میں بھی اشرف ہو، اور ساتھ ہی وہ نکاح کے اخراجات وغیرہ کی کفیل بھی ہو، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائیں گے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا: ایسی کون سی عورت ہے؟ کہنے لگیں: خدیجہ بنت خولید آپ کو بہت چاہتی ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو اسے شوق دلاؤں اور راضی کروں۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نفیسہ بنت منیہ وہاں سے اٹھیں اور سیدھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہو گئیں اور کہا: مبارک ہو، وہ بھی آپ کو چاہتے ہیں، یعنی اس رشتے سے راضی ہیں۔ اس بات پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں اور مسرت کا اظہار کیا۔
یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر اپنے چچا سے کیا۔ ان میں سے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خولید والد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور رشتہ طلب کیا۔ یہ صحیح یہ ہے کہ اس وقت سیدہ خدیجہ کے والد زندہ نہ تھے، بلکہ وہ آپ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بہتر علم ہے۔ چنانچہ یہ مبارک گھڑی طے کر دی گئی۔ بارات کا دن آیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کو شاہانہ طریقے سے آراستہ کیا ہوا تھا۔ نفیس چادریں بچھائی گئیں۔ نوکر چاکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و اکرام کے لیے قطار در قطار کھڑے تھے۔ چنانچہ جب بارات آئی تو اس میں دلہا امام الانبیاء والمرسلین تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور باراتیوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر چچا اور یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر رؤساء شہر شامل تھے۔ پہلے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا: حمد و ثنا اس خدائے برتر کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے گردانا اور اپنے گھر کا محافظ اور پیشوا بنایا، اور ہمارے گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ اطراف و جوانب سے اس کی زیارت کے لیے آئیں، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ حمد الہی سے بعد یقیناً میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا جوان ہے کہ کوئی قریشی مرد اس کے ہم پلہ نہیں ہے، یہ سب پر بھاری ہے، اسے ترجیح حاصل ہوتی ہے، اگرچہ اس کے پاس مال کم ہے، لیکن مال تو زائل ہونے والی چیز ہے اور فانی ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جسے تم جانتے ہو۔ انہوں نے یعنی میرے اس بھتیجے نے خدیجہ بنت خولید کو نکاح کا پیغام دیا اور میرے مال سے ایک مقدار بطور مہر دیا، جس میں نقد بھی ہے اور ادھار بھی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اس کے بعد میرے اس بھتیجے کے لیے بہت بڑی خبر اور عظیم معاملہ ہے۔ روضۃ الاحباب میں ہے کہ جب حضرت ابو طالب نے خطبہ مکمل کیا تو ورقہ بن نوفل اور عمرو بن اسد نے بھی خطبے پڑھے۔ اس عقد مبارک کی تکمیل کے بعد حضرت ابو طالب نے ولیمہ کے لیے اونٹ ذبح کیا تھا اور شراف قریش کی شاندار دعوت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی لونڈیوں کو حکم دیا کہ دف بجا کر رقص و مسرت کا اظہار کریں۔ چنانچہ اس پرمسرت تقریب کا اختتام ہوا تو تمام مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ اسی روز زفاف واقع ہوا، اور معارجۃ النبوہ میں ہے کہ اسی دن کو زفاف ہوا تھا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور اپنی تمام ملک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شادی سے بہت خوش ہوئے، اور جناب ابو طالب نے اپنی مسرت کا اظہار ان الفاظ میں کیا: سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہم سے مصیبتیں دور فرمائیں اور ہم سے غموں کو اٹھایا۔ بے شک ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بلند مقام و مرتبہ کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ کو سید الانبیاء رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے پسند فرمایا گیا۔ آپ کی عزت و عظمت کا اندازہ آپ صحیحین کی اس حدیث پاک سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب عورتوں سے بہترین عورتوں میں مریم اور خدیجہ ہیں۔ اور بخاری شریف کی ہی ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 10ویں سال 65 برس کی عمر میں رحلت فرما گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرکز انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔
اور ان کے ذکر خیر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔